پیاری دوست کو بچھڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن نہ تو کشف سے ایگزام ٹھیک سے دیے گئے اور نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت مائرہ اس کے دماغ میں چھائی رہتی تھی، وہ اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد اس کی تنہا اوپر جانے کی بالکل ہمت نہ ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار مائرہ کے گھر گئی۔ وہ جب بھی اس کی تائی سے ملی تو وہ ہمیشہ شفقت اور پیار سے پیش آئی، اور کشف دل ہی دل میں اسے غصے سے گھورتی رہتی اور سوچتی کیا تھا اگر یہ ظالم سے پاک عورت مائرہ کی زندگی میں اس سے بھی محبت اور شفقت سے پیش آتی۔ خیر، مائرہ کا قصہ جتنا پرانا ہوتا رہا وہ کشف کے ذہن میں اتنا ہی سوار ہوتا۔ وہ اس کی آخری ہنسی نہیں بھول پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سب بھلا کر کچھ سرگرمیوں میں اور پڑھائی میں مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگی، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھی، کبھی دھوپ نکلتی اور کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی تھی اور سورج مکمل روشن تھا۔ کشف نے شاور لیا اور دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے سوچا دن کا وقت ہے اور ویسے امی بھی سیڑھیوں کے پاس ہی چارپائی بچھائے سبزی بنا رہی ہے، اور دادا جان بھی سامنے ہی لکڑی کے بنے تختے پر بیٹھے موٹا چشمہ لگائے کتاب میں غرق ہے۔ تحفظ کا احساس ہوتی ہی وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ایک ڈری ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے کے مخالف سمت چارپائی دھوپ میں سیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اسے عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی، اور ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کتاب کو شوق اور دلچسپی سے پڑھتی۔ جب بے چینی اور عجیب سی کیفیت حد سے بڑھی تو اس نے سوچا کوئی دوسری کتاب پڑھتی ہوں۔ اس نے دادا کی تحفہ دی ہوئی خوبصورت مضمون میں لکھی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما اور دوسری کتاب لینے کی غرض سے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ اپنی ہی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے بنا کہ وہ عہد کر چکی کہ اس کمرے میں تنہا نہیں آئے گی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے میں پہنچی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر باہر آنے کو ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اڑے ٹیرس کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی۔ کشف کی طرف اس کی پشت تھی۔ کشف کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ابھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو؟ اس لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ اسے دیکھتے ہی کشف کے اوزان خطا ہو گئے، اس کے حواس جواب دینے لگے، وہ مائرہ تھی۔ کشف نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ مائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی تمہارے پاس، وہ مائرہ ہی تھی۔ آواز بھی مائرہ جیسی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا مائرہ کی آواز میں۔ کشف، یہ کتاب وہاں رکھو اور میرے پاس آؤ۔ میری دوست مر چکی ہے، سنا تم نے؟ مر چکی ہے وہ، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ زور سے قہقہا لگانے لگی۔ وہ کشف کی طرف بڑھی۔ کشف نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی، کشف، کتاب نے تمہیں بچا لیا مجھ سے، ورنہ میں تمہیں ساتھ لے کر جاتی۔ کشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کشف بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور افق کی طرف گھورنے لگی۔ کشف بیٹا، نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی امی کی آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ جی امی۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور ان کے بڑے بھائی فاخر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہما کے بھائی فاخر کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کشف کو رات ڈھولک کے لیے لینے آئے تھے۔ کشف جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔
اور سب حال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات دیر تک شغل میلہ اور ڈھولک جاری رہا۔ 11 بجے کے قریب کشف کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے پاخر سے کہا کہ کشف کو گھر چھوڑ دے۔ سب کزنز نے اصرار کیا کہ پھوپھو کشف کو رات یہی رکنے دے، لیکن شادی میں ابھی ہفتہ باقی تھا اور روز ڈھولک کے لیے آنا بھی تھا۔ اس کی امی نے کہا کہ پاخر بیٹے، کشف کو گھر چھوڑ دو، پرائی جگہ اس کو نیند نہیں آتی۔ پاخر بھائی نے حامی بھر لی۔ کشف بھی گھر جانا چاہتی تھی، اپنی کزنز اور ممانی جان سے ملنے کے بعد کار میں آ بیٹھی۔ پاخر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور یوں وہ کشف کے گھر کے اول چل دیے۔ راستہ سنسان تھا اور رات کا وقت تھا۔ کشف کی ممانی کا گھر شہر سے ہٹ کر قریب ہی تھا، یعنی شہر میں ہی تھا، لیکن ساتھ ہی گاؤں کی سڑک لگتی تھی جو مکمل سنسان ہوتی۔ اس وقت بھی وہ سڑک سنسان تھی۔ سڑک میں ہر جگہ لیمپ پوسٹ لگے تھے، لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک سے پاخر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، پاخر بھائی نے کشف سے کہا اور دھیرے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لی۔ سامنے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک کبھی کسی آنکھوں میں نہیں دیکھی، اور ہونٹ شدید سرخ تھے جیسے بابا جی پان کھا کر آئے ہو۔ جی بابا جی، پاخر بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے، بابا جی نے بنا جھکے ہلکا سا سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ؟ کشف کے محلے سے ذرا پہلے ایک سائڈ پر تھا۔ پاخر کچھ پل سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا جی کو اندر بیٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کا بیک ویمر درمیان میں لگا تھا، جہاں سے بابا جی کا ہلکا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کشف کو بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ پاخر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سرنگ محلے میں تھے۔ گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویمر میں بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا، جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا، بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاخر بھائی اور کشف نے بیک وقت حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہوں نے حیرت کی کئی جھٹکے لگے یہ دیکھ کر کہ پیچھے والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب پاخر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک ویمر میں دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویمر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے تھے۔ شدید خوف کی وجہ سے کشف کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔ پاخر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا، جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا چہرہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔